انسان کو انسانیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. آپ کی ترقی میں جو بھی چیز رکاوٹ ہو، آپ کا کلچر ہو، آپ کے روایات ہو، قبائلی رجحانات ہو، ہمیں ان کو خیرآباد کہنا پڑے گا. کسی بھی علاقے کی ترقی میں روڈ ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. صحیح. السلام علیکم جنٹل مین، میں امجد علی آپ لوگ سے مخاطب ہوں اور آپ لوگ قمرات ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت میرے ساتھ بہت ہی محترم حضرت بلال صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تاریخ دان بھی ہیں، ہسٹری پہ بھی ان کا بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے. اینڈ اسپیشلی اگر آپ کوہستانی علاقوں میں بات کریں یہاں، تو آپ کسی سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہو اور یہ کہ انہوں نے کام کیا، ہسٹری پر کام کیا ہو، تو یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ چیزیں آپ لوگوں کو نظر آئیں گی. اور اس کے علاوہ جو کمنگ فیوچر میں ان کی جو آنے والی کتابیں وہ ہیں ادویاتی نباتات میڈیسنل پلانٹس آف دیر کوہستان. ایگزیکٹلی. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ لوگ؟ شکر ہے الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلے تو آپ لوگ کو بہت زیادہ شکریہ. ہمارے لیے آپ لوگوں نے وقت نکالی اور آج ہم نے ڈسکشن کرنا، جنرل ڈسکشن کرنا جو ہمارے علاقے کی صورتحال ہے، جو کوہستان میں جو سینیریو ہیں، جو سین ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس مطلب یہ جو دلدل ہیں اور یہ جو مصیبتیں ہمارے لیے ہیں اور جو ڈیولپمنٹل کام کا نہ ہونا، ایجوکیشن کی بری حال کا ہونا، اور جو لوگوں کی مائنڈ سیٹ ہے، آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے اور کس طرح ہم اس سے فائٹ کر سکتے ہیں؟ ہماری یہ ریاستی دیر جو نواب ادھر جو تھے شاہ جہان صاحب، اچھا جی، وہ 60 میں یہاں سے رخصت ہوئے ہیں. جی. اور 1969 میں ہمارا الحاق پاکستان کے ساتھ 1960 میں ہمارا الحاق پاکستان میں ہوا. ہاں. اور 1969 میں ہم جی یہاں پر مکمل انتخابات ہوئے ہیں. صحیح. اس عرصے کے دوران ہماری ترقی کا جو ریشو ہے وہ دوسرے علاقوں کے یا ریجنز کے مقابلے میں بہت ہی سست روی کا شکار ہے. اچھا، صحیح. یہاں پر جو روڈ یہ بنایا گیا ہے، یہ دیر سے کمراٹ تک یا باڑگوئی تک، تو یہ روڈ جو پہلے ہی نواب کے جانے کے بعد بنایا، یہ فارسٹ نے بنایا تھا. اور فارسٹ کا نہیں سر، اگر میں ذرا انٹرپٹ کروں بیچ میں، تو نواب صاحب کے وقت میں کیا یہاں روڈیں وغیرہ، سڑکیں وغیرہ نہیں تھیں؟ یا اگر تھی تو بہت میرے خیال میں بری حال میں ہوں گی. بری حال میں ہوگی، شرنگل سے اوپر نہیں تھی. اچھا، شرنگل سے اوپر، یہاں تک مطلب یہاں سے شرنگل تک لوگ پیدل جاتے تھے، بائی فوٹ جاتے تھے. صحیح جی. اور اس وقت سے یہ ہمارا ایریا، ہمارا یہ زون دیر کوہستان یہ نظر انداز رہا ہے. مختلف حکومتیں آئی ہیں، لیکن جتنا اس علاقے کا حق بنتا تھا، جتنی اس علاقے کی خوبصورتی ہے، جتنے اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں، ان کے تناسب یا روشوں کے حساب سے یہاں ترقی نہیں ہوگی. اچھا سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کا یہ کون سے لوگ ایسے ذمہ دار ہیں کہ جن کی وجہ سے اسٹل یہاں کے لوگوں کی ایجوکیشن میں لٹریسی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور گرلز ایجوکیشنز، بوائز ایجوکیشنز، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کی رسپانسبل کون ہے؟ ریاست ہیں، سیاستدان ہیں، کون ہے اس میں؟ سیاستدانوں کا بھی حصہ ہے، وہ بھی اس میں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے جو اس زون کا حق بنتا تھا اس حوالے سے انہوں نے کام نہیں کیا ہے. صحیح. یہاں قبائلی رجحانات جو ہیں وہ اس راستے میں بہت بڑی رکاوٹ رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو اگر اپنے حق کے بارے میں علم نہ ہو، رائٹس کے بارے میں، تو وہ رائٹس مانگیں گے کیا؟ اچھا، بنیادی چیز جو ہے کہ آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو کہ میرا رائٹس کیا ہے، ریاست کے ذمہ میرا رائٹس کیا ہے. تو ریاست کے ذمہ آپ کا جو رائٹس بنتا ہے، آپ پہلے اس کو جان لیں تو پھر آپ ریاست سے اپنا حق مانگنے کے لیے تحریک بھی کر سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں، آپ تک بدو کر سکتے ہیں، آپ کوششیں کر سکتے ہیں، آپ مختلف اقدامات اس مد میں اٹھا سکتے ہیں. آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوکلز ہیں یا ہمارے علاقے کے لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے
وٹ ڈو یو تھنک آپ کی کیا ایکسپیرینس رہی ہے, اپنی لائف ٹائم ایکسپیرینس آپ کی کیا کہیں گے کہ ان کی مائنڈ سیٹ کیا ہے اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور کس طرح مطلب چینج ہوں گے؟ ہمارے یہاں جو قبائلی روایات ہیں اور قبائلی جو مینٹلٹی ہے, ٹرائبس مینٹلٹی, تو ہم ہو بہو آج بھی اسی پہ چل رہے ہیں. صحیح جی. ہم جب اس قسم کی مینٹلٹی سے نکلیں گے, ہم اویئر ہوں گے, ہمارے اندر آگاہی آئے گی. اچھا جی. تو تبھی ہم ترقی کے راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے لوگوں کی جو نا پہلی والی جو مائنڈ سیٹ رہی ہے اس میں ہمیں ذرا بدلاؤ آنا چاہیے. تو اچھا, مختلف الفاظ میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں کی جو ایجوکیشن کی جو بری حال ہے, اور خاص کر ایسے بھائی لوگ بھی ہیں جو ایجوکیشن کے بارے میں ان کا بڑا مس کنسیپٹ ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ مس کنسیپشن کس طرح آپ لوگوں سے وہ ان کو ہٹانا چاہیے؟ ایجوکیشن کسی بھی علاقے کی ترقی میں اس کا بہت اہم رول رہا ہے. اس کے بغیر نہ تو آپ کو اپنے حق کا پتہ ہوتا ہے, اپنے بیسک رائٹس کا پتہ ہوتا ہے, نہ آپ کو ریاست سے مانگنے کا وہ جو اسٹریٹجی ہے, جو پلان ہے, جو ٹیکٹکس ہیں, آپ اس سے واقف ہوں گے. ایجوکیشن اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, تو اس کے بغیر آپ اپنے رائٹس نہیں لے سکتے ہیں. میل اینڈ فیمیل both have equal rights of education. It is my concern, and this is very nice concern. I also do agree with you. But what do you think about the, here we are talking about actually the mindset of the other people's locals in this district at least. We have many peoples, many friends who do have very much misconceptions about the education, and especially girls' education. Those people who are educated in our society, they should play their role to aware their elders, to their tribes, that the female education is very important. If we want to progress, if we want development, so it is very necessary. It is very important that we must work on the female education. Work. It is specially message for those who are educated, for educated people. Is according to my knowledge, I think more than 70% people are here who do believe that the girls should not go to school. And what do you think that how would you make the people aware about this? We should change such a kind of mentality through different seminars, through brainwashing of the people. Then we can achieve our goal and targets. And do you think that social media can be the very vital role in this regard? کسی بھی علاقے کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. صحیح. اگر ایک انسان کے جسم سے ریڑھ کی ہڈی نکال دی جائے, نہ وہ حرکت کر سکتا ہے, نہ وہ چل سکتا ہے, نہ پیر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ محدود ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کا روڈ نہیں بنا ہو, کنسٹرکٹ نہیں ہوا ہو, تو آپ کے علاقے کی بھی یہ حالت ہے کہ آپ کا علاقہ محدود ہوگا, ترقی سے محروم ہوگا, ترقی نہیں کر سکے گا. اچھا جی. روڈ بنتے ہوئے آپ کے علاقے میں یہ ترقی, آپ کا علاقہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا, مختلف لوگ آئیں گے, اور اسی طرح یہ ہماری سیاحت کی انڈسٹری جو ہے, ٹورزم انڈسٹری, اس کو ترقی ملے گی. سوشل ایشوز میں آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں کوہستان میں, علاقے میں, ڈسٹرکٹ میں, جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ کام ہونا چاہیے؟ کون سی ایشوز ہیں, سوشل ایشوز ہیں, کلچر وائز آپ لوگ بات کر سکتے ہیں یا سم تھنگ ایلس؟ جی, کلچر ایک ہمارے پاس جو ہمارا کلچر ہے, یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کلچر ہے. ہمارے جو روایات ہیں ڈیفرنٹ ہیں. تو اگر آپ سیولائز ہونا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو اپنے کلچر میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی. جس طرح ہمارے کچھ کلچر پہلے تھے اب نہیں ہیں, اس کو ہم آبسولیٹ
ٹریڈیشنل کلچر کہتے ہیں، وہ متروک ہو چکے ہیں، آج کل نہیں ہیں۔ اچھا، یہ میرے خیال میں کلچر پہ ہم بات کریں گے تو یہ بات اور بڑھ جائے گی۔ تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کلچر اور ہیومن رائٹس میں فرق دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، آپ کی ترقی میں جو بھی چیز رکاوٹ ہو، آپ کا کلچر ہو، آپ کے روایات ہو، قبائلی رجحانات ہو، ہمیں ان کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ انسان سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے، جی، انسانوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے، صحیح، اور انسان کو انسانیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔